السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ نے اس کو زندگی میں اتار لیا تو دوستو یقین جانو آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ سکون آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آئے گی، ٹینشنوں سے اور ڈپریشن سے، بے سکونی سے انشاءاللہ زندگی آپ کی نکل جائے گی۔ گھر میں بھی سکون آئے گا، زندگی میں بھی سکون آئے گا، اور سکون کا مطلب یہی ہے کہ آدمی ہر وقت ایک اس طریقے سے رہے کہ بھائی اس کے اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہو، اس کے اندر ایک سکون ہو، چاہے وہ غربت میں رہے چاہے پھر وہ مالداری میں رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، نہیں جی، پیسوں کی وجہ سے زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بعض اوقات پیسوں کی وجہ سے ہی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ زندگی میں سکون آتا ہے اس چیز سے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جتنا بھی کمائیں گے اور جو کچھ بھی کمائیں گے اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ روز بروز انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے چلے جائیں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے، حلال طریقے سے بھی کمائیں گے اور پھر بھی ایک اچھی خاصی زندگی گزاریں گے۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا۔ اسی واقعے کے ذریعے سے آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ کرنا کیا ہے۔ دوستو، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے پاس ایک جنرل آیا، جنرل میرے پاس آتا ہے اور وہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت میری جو سیلری ہے وہ تقریباً 70,000 ہے۔ کتنی ہے؟ 70,000۔ 70,000 میری سیلری ہے، میری تنخواہ ہے، میں 70,000 مہینے کے کماتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں زندگی کے اندر عجیب سی گھٹن ہے، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، حالانکہ اتنی زیادہ میری اچھی خاصی تنخواہ ہے، انکم ہے، اس کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو ضروریات ہے وہ اس تنخواہ میں پوری نہیں ہوتی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت بے چین رہتا ہوں، گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس نے اپنے انداز سے بتائی، یعنی کہ میں تھوڑا سا اپنے انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کہنا وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اتنا کمانے کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو حضرت نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو نصیحت ایسی جامع کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ تقوی، یہی میں ایک لفظ، وظیفہ، عمل، دعا، سب اسی کو آج بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو دور رکھنا، گناہوں سے زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ تقوی والی زندگی گزارو گے، جب تقوی والے راستے پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو یہ تنخواہ ہے اس میں تمہاری ضروریات کو بھی پوری فرمائیں گے، اور مزید اسی تنخواہ کے ذریعے سے تم لوگوں کی خدمت بھی کر پاؤ گے۔ ابھی تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم خود ہی اپنے اخراجات خرچے پورے نہیں کر پا رہے، دوسروں کے تو کیا کر پاؤ گے، لیکن جب تم تقوی والی زندگی اپناؤ گے، تقوی مطلب گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کا بن کر زندگی گزارنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، گالیاں نہ بکنا، فحش باتیں نہ کرنا، ان تمام چیزوں سے جب آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر اس قدر برکتیں عطا فرمائیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ چنانچہ دوستو، اس جنرل نے ایسا ہی کیا اور اللہ پاک نے اس کی پوری زندگی کو بدل دیا، یعنی ان گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر اور نیکی کے راستے پر وہ چل پڑا، اور اس تھوڑی سی تنخواہ کے اندر اس تنخواہ کے اندر جو اس کو تھوڑی نظر آ رہی تھی، اس تنخواہ کے اندر اس کا بہترین گزر بسر ہونے لگا۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ شکر کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ کے اندر لالچ نہیں آئے گا کہ بھئی کسی کا کچھ دیکھ لیا اور آدمی بے صبرہ ہو گیا، نہ جینا۔ جو نہیں ہے اللہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جو تو نے دے رکھا ہے
یہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ تو دوستو آج کا یہی وظیفہ ہے، یہی عمل ہے، یہی نسخہ ہے۔ اگر گھر میں چاہتے ہو کہ بھئی گھر میں ہمارے خوب خوشحالی آئے، برکتیں آئے، رحمتیں نازل ہونے لگے، تو پھر دوستو مرد کو بھی عورت کو بھی تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہی پڑے گی۔ مرد حضرات کو بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی، مستورات یعنی عورتوں کو بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ عورتوں کو اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دینی پڑے گی کہ دیکھو نماز ضروری ہے، حرام چھوڑنا ضروری ہے، کسی کے خلاف الٹی سیدھے باتیں چھوڑ دینا یہ ضروری ہے۔ تو جب انشاءاللہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے رحمت کے دروازے ضرور کھولیں گے۔ امید ہے یہ واقعہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ نسخہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو دوسرے تمام لوگوں میں اس بات کو، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، تمام گروپس میں شیئر کریں اور لوگوں کو چینل سے جوڑے، خود بھی جڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے کی، کرنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں کچھ کمی اور زیادتی ہوئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔